اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم ادغام کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں۔ اس کا ڈیفینیشن دیکھیے، یہ جنرل ڈیفینیشن ہے۔ ساکن حرف یعنی وہ حرف جس پر سکون ہو۔ ساکن حرف کو بعد کے تشدید والے حرف یعنی وہ حرف جس پر تشدید ہو۔ ساکن حرف کو بعد کے تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھاتا ہوں، یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر دال کے اوپر سکون ہے تو یہ دال ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دال کے اوپر جو ہے تشدید ہے تو یہ دال مشدد ہے۔ تو یہاں پر ادغام میں ہوتا کیا کہ جو ہے ساکن حرف بعد آنے والے تشدید حرف میں داخل ہو جاتا، ٹھیک ہے، جذب ہو جاتا، مرج ہو جاتا۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسا، دیکھیے، قد قوف دال دال زبر قد، دال زبر دا، قد۔ دیکھا گیا تو یہاں پر جو ہے 3 دال ہے۔ ایک تو یہ دال جس پر سکون ہے، اور تشدید والے حرف کو تو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کل 3 دال ہے، لیکن ہم جو ہے صرف 2 مرتبہ دال کو پڑھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دال جو ہے اس دال میں داخل ہو جا رہا، ٹھیک ہے، مرج ہو جا رہا، تو اسی کا نام ادغام ہے۔ اب یہاں پر ہم جو ہے ادغام، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں۔ تو جب نون ساکن یعنی وہ نون جس پر سکون ہو، یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا رو میم لام واو نون آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام۔ یہ ادغام کے 6 لیٹرز کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو مجموعہ ہے وہ جو ہے یرملون کا ہے۔ تو یرملون میں یہ پورے 6 لیٹرز کور ہو گئے، یا رو میم لام واو نون، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کے لیٹرز یاد رکھنے میں ہما کو آسانی ہوتی، یہ مجموعہ اگر ہم یاد کر لیں تو یرملون۔ تو جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یا رو میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ ابھی تک ہم نے نون ساکن یا تنوین کے قاعدوں میں سب سے پہلے اظہار کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے، اظہار، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے 6 حروف، اظہار کے جو ہے 6 حروف ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں، لیٹرز آف تھروٹ۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز صاف ظاہر ہوگی۔ ہم جو ہے ایگزامپل بھی لیے تھے، میم نون زیر من ہا پیش ہو، من ہو، تو ہم کیا کریں، نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھے، کلیئرلی پڑھے۔ اور سیکنڈ اخلاب پڑھے تھے، اخلاب جسے ہم قلب بھی کہتے ہیں۔ تو جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ایسا ہم سیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپل میں جو ہے ہم کیا لیے تھے وہاں پر، تم تو، تا میم زبر تم، با پیش بو، تم بو، تا پیش تو، تم بو تو۔ اپنے ہونٹوں کو ٹائٹلی پریس نہیں کریں گے اخلاب میں، صرف جو ہے ہمارے ہونٹ ٹچ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، تم بو تو۔ اخلاب کے بعد ادغام کے حروف یا رو میم لام واو نون، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے جو مجموعہ ہے ہمارے پاس یرملون کا ہے، یرملون، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم جو ہے ادغام کو سمجھیں گے اچھی طریقے سے۔ دیکھیے ادغام کے 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام مع الغنہ، معل یعنی وتھ نیزل ساؤنڈ، وتھ غنہ، معل مطلب وتھ، ایک ہے ادغام مع الغنہ وتھ نیزل ساؤنڈ، اور دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ، بلا غنہ یعنی وداؤٹ نیزل ساؤنڈ۔ تو ادغام مع الغنہ میں ٹوٹل 4 حروف ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جو یرملون ہے ہمارے پاس، جو 6 لیٹرز، اس میں سے 4 لیٹرز ادغام مع الغنہ کے ہیں، یا واو میم نون، اور
ادغام بلا غنہ میں رو اور لام ہے. اب ہم جو ہے ادغام مع غنہ کا قاعدہ سمجھیں گے. نون ساکن یعنی وہ نون جس پر سکون ہو یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں گھماتے ہوئے بعد کے حرف میں ملائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے میں پڑھ کر سمجھاتا ہوں. نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں پر یا آ رہا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, نون کی آواز کو ناک میں گھمائیں گے. ٹھیک ہے, دو حرکت کے برابر. میم نون یا زبر مئی, یا حمزہ پیش یو مئی یو, میم زیر می مئی یو می, نون پیش نو مئی یو مینو. اس کو ادغام مع غنہ کہتے ہیں. اور ادغام ناقص, یہ ادغام جو ہے یہ ادغام مع غنہ کا دوسرا نام ہے. دیکھیے ادغام ناقص یا پھر انگلش میں انکمپلیٹ ادغام. انکمپلیٹ ادغام کیوں انکمپلیٹ ادغام؟ کیونکہ نون ساکن جو ہے یا مشدد میں کمپلیٹلی جذب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کمپلیٹلی جذب نہیں ہو رہا, نون کی صفت باقی رہ رہی, ہم جو ہے غنہ کر رہے ہیں, تو اسی لیے ہم ادغام ناقص کہتے ہیں, انکمپلیٹ ادغام. اب یہاں پر ہم جو ہے مشق کریں گے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے غور کریں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا حرف ہے. دیکھیے آپ, نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام کریں گے. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا, یہاں پر نون ساکن کے بعد واو, یہاں پر نون ساکن کے بعد واو, نون ساکن کے بعد میم, یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میم, نون ساکن کے بعد نون, نون ساکن کے بعد نون. اس سلائیڈ پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, نون کی آواز کو ناک میں گھما کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے لام نون یا زبر لائیں, یا زبر یا لائیں یا, داد رو پیش در لائیں یا در, رو واو پیش رو لائیں یا در رو, میم نون یا زبر مائیں, یا حمزہ پیش یو مائیں یو, میم زیر می مائیں یو می, نون پیش نو مائیں یو مینو, میم نون واو زیر میو, واو الف زبر وا میو وا, لام دو زیر لن میو والن, میم نون واو زیر میو, واو جیم پیش وج میو وج, دال زیر دی میو وج دی, کاف میم پیش کم میو وج دی کم, میم نون میم زیر میم, میم دال پیش مد میم مد, دال زبر دا میم مدہ, کاف زیر کی میم مدہ کی, رو دو زیر رن میم مدکرن, عین نون میم زبر عم, میم زبر ما عم, واو الف زبر وا عم وا, میم نون نون زبر من, نون زبر نا من, کاف زبر کا من کا, سا زبر سا من کا سا. دیکھیے پھر سے یہاں پر ہے کتنے نون, 3 نون. ٹھیک ہے, تشدید والے حرف کو تو ہم 2 مرتبہ پڑھتے اور یہ ایک نون ہے, تو ٹوٹل 3 نون ہیں, لیکن ہم جو ہے 2 نون کو ہی پڑھیں گے. یہ نون اس میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ بھی نون یہ نون میں داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ نون جو ہے یہ میم میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی یہ نون جو ہے میم میں داخل ہو جائے گا. ایسا میم نون نون زیر من, نون زبر نا من, با یا زیر بی من نبی, یا دو زیر ین من نبی ین. ہم وداؤٹ اسپیلنگ پڑھیں گے. لن یضروا من یؤمن میو والن,
من وجدكم من مدكر عم من نكث من نبي